سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ صدیقی۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی میں سابق صدر آصف علی زرداری کو طبیعت ناساز ہونے پر ضیاء الدین ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے دل کی تکلیف کی شکایت پر سابق صدر کا بلاول ہاؤس میں معائنہ کیا، جس کے بعد ان کی ہسپتال منتقلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں سابق صدر آصف علی زرداری کو طبیعت ناساز ہونے پر ضیاء الدین ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے دل کی تکلیف کی شکایت پر سابق صدر کا بلاول ہاؤس میں معائنہ کیا، جس کے بعد ان کی ہسپتال منتقلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اقتدار انور سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اقتدار انور، بتائیے گا اس حوالے سے مزید۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے نو منتخب صدر اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو اب سے کچھ دیر قبل ضیاء الدین کرپٹن ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تقریباً رات 8 اور 8:30 کے درمیان جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کے بعد ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے بلاول ہاؤس کراچی میں ان کا طبی معائنہ کیا، ان کی طبیعت کو اسٹیبل کیا اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کا علاج جو ہے وہ بلاول ہاؤس کراچی میں ممکن نہیں ہے، تو انہیں فوری طور پر جو ہے وہ ضیاء الدین ہسپتال منتقل کیا جائے، جہاں پر ان کا شوگر لیول، کولیسٹرول لیول اور دوسرے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم جو ہے وہ ان کا معائنہ کر رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اس سے پہلے بھی ضیاء الدین اسپتال میں داخل رہ چکے ہیں، جہاں پر ان کا طبی معائنہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ آج جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو پہلے ان کو بلاول ہاؤس کراچی میں طبی امداد دی گئی اور اس کے بعد جو ضیاء الدین کرپٹن نے منتقل کیا گیا ہے، جہاں ڈاکٹر ان کی طبیعت کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں محمود آباد منظور کالونی نالے کے اطراف آپریشن جاری رہے گا، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے واضح کر دیا۔ کہا جو گھر متاثر ہوں گے ان کے متاثرین کو 2 سال کا کرایہ اور متبادل جگہ دی جائے گی۔ ناصر حسین شاہ نے بجلی کی معطلی کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرا دیا۔ سید ناصر حسین شاہ نے محمود آباد نالے کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نالوں کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی رہنے کے لیے خطرناک ہے۔ تمام نالوں کو بہتر انداز میں بنا رہے ہیں، جن کے گھر گرائے جائیں گے انہیں معاوضہ و متبادل رہائش دی جائے گی۔ جہاں جہاں بھی اس طرح نالوں کے ارد گرد لوگوں کو ہٹایا جائے گا، وہاں پہ ایک تو ان کو 2 سال کے کرائے کے لیے پیسے دیے جائیں گے، پھر جو گھر بنائے جا رہے ہیں جس میں پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم بھی ہے، یا نیا پاکستان یا ایک سندھ گورنمنٹ بھی اپنی اسکیم شروع کر رہی ہے جس میں زمین سندھ گورنمنٹ دے گی، تاکہ پہلا پرائرٹی فرسٹ ان کو حق دیا جائے گا کہ یہ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے ملک بھر میں بجلی کے بحران کو وفاقی حکومت کی نااہلی قرار دے دیا۔ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کی تو نااہلی ہوئی ہے اس میں، تو اب جو ہے 2012 میں اس طرح کا بڑا جو ہے وہ نہیں ہوا تھا شٹ ڈاؤن، کچھ علاقوں میں ضرور ہوا تھا، لیکن یہ جو پورے پاکستان میں ہوا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس کی وجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ ہم نے پارکوں اور گراؤنڈز پر قبضے نہیں کیے بلکہ قبضہ خالی کروائے۔ اس موقع پر انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی لئی احمد کے ہمراہ محمود آباد نالے کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان نے حلقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے 15 کروڑ کی رقم کو ناکافی قرار دے دیا۔ کہا عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہونے والے احتجاج کو سیاست نہ کہا جائے۔ اسی بارے میں عادیہ ناز کی رپورٹ دیکھیے۔ اپنے حلقے NA 243 میں کرکٹ گراؤنڈ پر قبضہ چھڑوا کر اسے بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے MNA عالمگیر خان کا کہنا تھا کہ حلقے میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حلقے میں یہ آپ کے توسط سے یہ اعلان ہے، جہاں ہم روڑے اٹکا سکتے ہیں ان مافیاز کے آگے اٹکائیں گے۔ عالمگیر خان کا کہنا تھا کہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے 15 کروڑ کی رقم ناکافی ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی ارسلان گھمن نے الزام لگایا کہ قبضہ مافیا کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ ہم عوام کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑیں گے، ہم انٹروین بھی کریں گے، ہم انٹرفیئر بھی کریں گے۔ رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان نے کہا رفائی پلاٹس پر مافیا قابض ہے، غیر قانونی تعمیرات پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیمرامین ساجد علی عمرانی کے ساتھ عادیہ ناز، 24 نیوز، کراچی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے، جگہ جگہ کچرے کے انبار حکومت کو منہ چڑھانے لگے۔ فرحان یامین کی رپورٹ دیکھیے۔ بدبو، تعفن اور گندگی، صاف ستھرا باغوں کا شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ ناس ٹاؤن، باسا والا بازار، ٹاؤن شپ، پیکو روڈ اور راج گڑھ، اسلام پورہ ہو یا شہر کے دیگر مقامات، جگہ جگہ کچرا ہی نظر آئے گا۔ یہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کنٹینر بھی بھرے ہوئے ہیں، کئی دن سے اس طرح ہی ہفتہ 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے۔ کافی جگہ شکایتیں کی ہم نے، کوئی محکمہ نے کارروائی نہیں ہو رہی، صرف یہ باتیں ان کی باتوں تک محدود ہیں یہ،
آپ کو پتہ ہے یہ کورونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے, تو یہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. وہ آپ گندگی ڈیٹ دیکھ رہے ہیں, کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. شہباز شریف کی گورنمنٹ ہوتی تھی, کم از کم یہاں صفائی تو ہوتی تھی. یہاں صبح جائیں یا بہت ہر جگہ پہ تو یہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لاہور میں. انتظامیہ روز کچرا اٹھانے کا دعویٰ کرتی ہے اور روز ہی کچرا سڑک پر پڑا بدبو اور تعفن پھیلا رہا ہوتا ہے. عوام کی تھوڑی بہت موجیں بھی ختم ہو گئیں. پنجاب حکومت نے سہولت بازاروں کو مرحلہ وار بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. لاہور سمیت صوبے بھر کے سہولت بازاروں کا سروے مکمل کر لیا گیا. 21 بازار آج سے بند ہوں گے, باقی سہولت بازار 8 فروری تک بند کر دیے جائیں گے. راؤ دلشاد حسین کی رپورٹ دیکھیے. لاہور سمیت صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کی رائے اور سروے کی تکمیل کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر کے 31 سہولت بازاروں کو مرحلہ وار بند کیا جائے گا. یہ سہولت ہی عوام کو مل کے چلو بھی آرام سے آ کے ریلیکس ہو کے سودا لے جاتے تھے. تو دفتروں والے بھی چلو آگے اتوار کو آ جاتے ہیں, باقی لوگ عام دنوں میں آ جاتے تھے. جاری رہنا چاہیے تھا. سہولت بازار میں مارکیٹ سے چیزیں سستی ملتی ہیں, یہ چیز تو کنفرم ہے. ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں, پیاز 34 روپے ہے, مارکیٹ میں 60 روپے ہے. تو یہ بند کر دیں گے تو اوپن مارکیٹ سے سامان خریدیں گے, تنخواہ تو نہیں بڑھنی. حکومتی پلان کے مطابق 11 جنوری سے 24 جنوری تک ہر ضلع میں 5 بازاروں کو آپریشن رکھا جائے گا. 8 فروری کو مکمل طور پر صوبے کے تمام سہولت بازاروں کو بند کر دیا جائے گا. محکمہ کامرس اینڈ انڈسٹریز نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کو اتھارٹی میں تبدیل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب طاہر خورشید کی کاوش رنگ لے آئی. 2019 میں اس وقت کے سیکرٹری انڈسٹری طاہر خورشید نے تجویز پیش کی تھی کہ کمپنی کو اتھارٹی میں تبدیل کیا جائے. 56 کمپنیز کی جانچ پڑتال کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے چیئرمین سلمان شاہ نے اولین بنیادوں پر اتھارٹی میں تبدیل کرنے کا کہا تھا. عوام نے بھی حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے, جبکہ کابینہ کمیٹی اجلاس میں سہولت بازاروں کے دائرہ کار کو 21 اضلاع اور 196 تحصیلوں تک پھیلانے پر بات کی گئی. ماڈل بازاروں کو اتھارٹی بنانے سے دکاندار اور عوام مستفید ہوں گے. لاہور میں نایاب نسل کے کتے چوری ہونے لگے. سرور کالونی کے علاقے سے روسی سمائڈ نسل کا نایاب کتا چوری ہو گیا. مالک فیصل کا کہنا ہے کہ کتے کی اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ رقم انعام میں دی جائے گی. لاہور میں نایاب نسل کے کتے چوری ہونے لگے ہیں. سرور کالونی کے علاقے سے روسی سمائڈ نسل کا نایاب کتا چوری کر لیا گیا. آئی جی موٹر وے پولیس ڈاکٹر سید کلیم امام کا کہنا ہے کہ خوش اخلاقی سے پیش آنا, مشکل وقت میں مسافروں کی مدد اور حادثات کی شرح کو کم کرنے سے ہی پولیس کو مزید عزت ملے گی. اکاڑا میں موٹر وے افسران کے اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولت فراہم کرنے میں کوئی کے لیے موٹر وے پولیس افسران کو خصوصی کوششیں کرنا ہوں گی. آئی جی موٹر وے پولیس نے ایس ایس پی محمد کاشف کو ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد بھی دی. تقریب کے اختتام پر ڈی آئی جی سینٹرل زون ڈاکٹر مظہر الحق کاکا خیل اور ڈی آئی جی محمد کاشف نے آئی جی موٹر وے پولیس ڈاکٹر سید کلیم امام کو یادگاری شیلڈ پیش کی. حسن ستپارہ کی یاد میں اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں وال کلائمبنگ کا مقابلہ ہوا. کھلاڑی چوٹیاں سر کرنے کی خواہش کے ساتھ مقابلے میں شریک ہوئے. روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے. مشہور کوپ ماں حسن ستپارہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں وال کلائمبنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا. مقابلے میں 5 کھلاڑیوں نے اوپن کیٹیگری جبکہ 5 نے یوتھ کیٹیگری میں حصہ لیا. مقابلے میں شامل کھلاڑی اس جذبے کے ساتھ میدان میں اترے کہ ایک دن وہ بھی حسن ستپارہ کی طرح بڑی بڑی چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے. باہر گھومنے سے پھرنے سے اچھا ہے یہاں پہ آئے اور سپورٹس میں وہ شرکت کریں. بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اس کو انکریج کرنا چاہیے اسپیشلی لڑکیوں کے لیے تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ لڑکیاں ہیں اور کلائمبنگ کر سکیں. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر سیاحت گلگت بلتستان راجہ ناصر نے کہا کہ جلد ہی گلگت میں بین الاقوامی سطح کی چیمپئن شپ کا اہتمام کریں گے. گلگت بلتستان میں ہم ایک ماؤنٹیننگ اسکول کا بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس سال شروع کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ ہوگا جو نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل طور پر لڑکے آئیں گے اور سیکھیں گے وہاں پہ, اور یہ جس سے ہم یہ ہوگا کہ پاکستان کو ایک اچھی پہچان مل جائیں گے. شائقین نے بھی وال کلائمبنگ چیمپئن شپ کے انعقاد کو خوب سراہا. چیمپئن شپ جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. ترک ڈرامہ ارطغرل میں عبد الرحمن غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار جلال اول اور ڈرامہ پروڈیوسر کمال تیکدن نے کراچی کا دورہ کیا. ترک فنکاروں نے تھیلیسیمیا کے بچوں سے ملاقات کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا. عمیر ثنا فاؤنڈیشن کی دعوت پر ترک ڈرامہ ارطغرل میں عبد الرحمن غازی کا کردار نبھانے والے اداکار جلال آل اور ڈرامہ پروڈیوسر کمال تیکدن کراچی پہنچے.
ترک مہمانوں نے تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں سے ملاقات کی، تحائف تقسیم کیے اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ میڈیا سے گفتگو میں جلال آل کا کہنا تھا کہ ان کے آنے سے دونوں ملکوں میں قربتیں بڑھیں گی۔ Türkiye devleti ve Pakistan devleti, Türkiye halkı ve Pakistan halkı bu kan bağıyla birbirine kör düğüm olarak bağlanmıştır. ارطغرل کے پروڈیوسر کمال تیکدن کا کہنا تھا کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے حوالے سے جلد ہی ترکی اور پاکستان مشترکہ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ Türkiye'de Ertuğrul Gazi, Diriliş Ertuğrul'un, Yunus Emre'nin çekimlerine امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا کہ ارطغرل جیسی سیریل سے تبدیلی آئے گی۔ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک ٹلٹ ہوگا، ایک چینج ہوگا، جس طرح دنیا میں اس وقت میڈیا میں اور ڈرامہ میں اور جو ہے وہ سیریلز کے اندر ارطغرل غازی اور پھر کورولوس عثمان اور پھر یونس امرے، ان سب نے ایک چینج پیدا کیا ہے۔ ترک اداکار جلال آل نے تھیلیسیمیا سے لڑتے بچوں کے لیے خون بھی عطیہ کیا۔ کیمرامین جان شیر کے ہمراہ سمین نواز، 24 نیوز، کراچی۔ ثقافت کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ بلوچی کلچر ڈے اور ہر خوشی کے موقع پر بلوچی چھڑی تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ بلوچی چھڑی کے بقائے ڈیرہ بگٹی میں ہر تہوار ادھورا خیال کیا جاتا ہے۔ اسی بارے میں محمد عارف کی رپورٹ دیکھیے۔ بلوچی چھڑی بنانے کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ خوبصورت ڈیزائن کی بلوچی چھڑی بنانا محنت طلب عمل، مگر اس کی اجرت بہت کم ہے۔ بلوچی چھڑی کے لیے جنگلوں سے بہترین لکڑی تلاش کی جاتی ہے۔ بلوچی کلچر کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی ہم خود بناتے ہیں لکڑی، یہی کام کر رہا تھا۔ 2000 میں بھی جاتا ہے، 2500 جاتا ہے، 1200، 1500، 1600، ایک کی ریٹ نہیں ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑے بھی ہیں۔ لال محمد اور کرم علی کا تعلق بگٹی قبائل سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد بھی دستکاری سے خوبصورت ڈیزائن کی چھڑی بنا کر بیچا کرتے تھے۔ کسے 1500، کندے 2000، کسے 1000، صاحب ابھی سر ہندا برگاتے وڈیرا برگا زور تو وڈیرا برگاتے۔ بلوچی چھڑی بنانے کا فن بگٹی قوم کی پہچان ہے، جسے زندہ رکھنے کے لیے حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہندو کونسل کے تحت کراچی ریلوے گراؤنڈ میں 48 جوڑوں کی شادیوں کی اجتماعی تقریب ہوئی۔ دل میں سجا کے ارمان سج گئیں دلہنیں، مانگ میں لگا کر سندور، گلے میں پہنی ورمالا اور کھائی 7 جنموں کی قسمیں۔ شہر قائد میں پاکستان ہندو کونسل کے تحت اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 48 جوڑوں نے نئی زندگی کی شروعات کی۔ انہوں کی مہربانی بڑی بڑی شکریہ جو ہماری شادی انہوں نے کروائی۔ ہم غریب لوگ ہیں، دلہن بن کے خوشی ہو رہی۔ شادی کرنی تھی بس، اور کیا، اچھا لگ رہا ہے شادی کر کے بس۔ میں بہت خوش ہوں شادی سے۔ پاکستان ہندو کونسل کے پیٹرن ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ وہ 14 سالوں کے دوران 1100 سے زائد جوڑوں کا کنیا دان کر چکے ہیں۔ جو خوشی اس پروگرام میں جو ملتی ہے مجھے اور کسی میں نہیں ملتی ہے۔ اجتماعی شادی کا مقصد مستحق خاندانوں کی مدد کے ساتھ امیر و غریب کے فرق کو ختم کرنا ہے۔ شادی کی تقریب میں سماجی کارکن فیصل ایدھی اور رکن قومی اسمبلی منگلا شرما سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں مہندی رچائے سرخ جوڑے میں سجی دلہنیں 1، 2 یا 3 نہیں بڑھ کے 48 دلہنیں آج شادی کے بندھن میں بن گئی۔ کیمرہ مین محمد رمیز کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ آن لائن ٹرولنگ سے دل برداشتہ برطانوی شہزادی ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے سوشل میڈیا کو خیر بات کہہ دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جوڑے نے انسٹاگرام پر آخری پوسٹ گزشتہ برس مارچ میں کی تھی۔ پوسٹ میں لکھا تھا کہ جب آپ ہمیں یہاں نہیں دیکھیں گے تب بھی کام چلتا رہے گا۔ میگن مارکل نے بتایا تھا کہ وہ آن لائن ٹرولز کے ہاتھوں تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہیں اور اسی ٹرولز کی وجہ سے دونوں نے سوشل میڈیا کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ ایکسٹریم کامرس کے زیر اہتمام لبرٹی ٹاور میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع کے حصول پر خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی ورکشاپ میں حافظ احمد، سہیل طارق، محمد ارسلان نے نوجوانوں کو روزگار کے حصول کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ ٹرینرز کا کہنا تھا کہ ایکسٹریم کامرس پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو نوجوانوں کو ایمیزون اور دراز پر کام کرنے کا گر بتاتا ہے۔ نوجوانوں کو فری لانسنگ سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے۔ یہ تمام سہولیات ایکسٹریم کامرس نوجوانوں کو مفت فراہم کرتا ہے۔ تھوڑی سی تربیت سے نوجوان گھر بیٹھے اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹریم کامرس خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے بھی کوشاں ہے۔
بحران پر بحران سے بورس جانسن کی بطور وزیر اعظم مقبولیت میں کمی ہونے لگی۔ تازہ ترین سروے میں 43% لوگوں نے بورس جانسن سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سروے میں برطانوی شہریوں سے موجودہ بحرانوں سے نمٹنے پر حکومت اور بورس جانسن کی کارکردگی سے متعلق سوال کیا گیا، جس کے جواب میں 43% برطانوی شہریوں کا کہنا تھا کہ بورس جانسن بطور وزیر اعظم موجودہ بحرانوں سے احسن طریقے سے نہیں نمٹ سکے، جبکہ 40% عوام انہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سروے کے مطابق ٹوری پارٹی کے 9% لوگ بھی بورس جانسن کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کے دوران معاون خصوصی فردوس عاشقوان نے کہا کہ اپوزیشن نے بجلی کے بریک ڈاؤن پر بھی سیاست کی۔ اپوزیشن نے سوشل میڈیا پر بجلی کے بریک ڈاؤن پر غلط پروپیگنڈا کیا۔ کہا کہ چند لوگوں نے بریک ڈاؤن کو دہشت گردی سے جوڑا، قیاس آرائیاں کی گئیں۔ سے ہمارے بجلی کی فنی اور ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے جو فالٹ آیا اور اس کے بعد اس کو ریپیئر کرنے کے لیے وفاقی سطح پہ دن رات انہوں نے کوشش کی، اور یہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں، لیکن ہمارے اپوزیشن کے نادان دوستوں نے اس کو بھی افواہوں کا اور اپنی سیاست چمکانے کا ذریعہ بنایا۔ سوشل میڈیا پہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی۔ لوگوں میں بہام، غلط فہمیاں اور غیر یقینی صورتحال ابھارنے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا۔ من گھڑت، بے بنیاد اور جھوٹی خبریں جو ہیں ان کو پھیلایا گیا۔ پروپیگنڈا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کسی نے اس کو دہشت گردی سے جوڑا، کسی نے اس کو حکومت کے جانے سے جوڑا، کسی نے اس پہ اپنی مرضی کے سوشل میڈیا پہ تبصرے کیے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے اپوزیشن کو اسے ترک کرنا ہوگا۔ سندھ میں گیس بحران سنگین ہو گیا۔ سندھ بھر میں تمام سی این جی اسٹیشنز کو ایک بار پھر 72 گھنٹے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سی این جی اسٹیشنز آج صبح 8 بجے سے جمعرات صبح 8 بجے تک بند رہیں گے۔ آر ایل این جی پر منتقل ہونے والے اسٹیشنز بھی بند رہیں گے۔ سی این جی اسٹیشنز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ گیس کے سنگین بحران کے باعث اور 72 گھنٹے کے لیے یہ تمام سی این جی اسٹیشنز بند رہیں گے۔ اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جبکہ آر ایل این جی پر منتقل ہونے والے اسٹیشنز بھی بند رہیں گے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 گھنٹے۔